ڈونلڈ ٹرمپ کا ابتدائی طور پہ فوری جو بیان آیا کہ مجھے ایران کی جنگ سے کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا، ہم مقاصد وہاں پر حاصل کریں گے، یہ جانے پہچانے سمجھے اور پوچھے بغیر کہ حملہ کیا کس نے تھا، اس کے مقاصد کیا تھے، کیا وجہ بنی اس کی، اس کے پیچھے کے محرکات کیا ہیں اور اس کے اثرات آنے والے دنوں میں کیا پڑے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ یاسر صاحب اور السلام علیکم. ایک شعر یاد آ گیا آپ کی بات سے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اب یہ میں نے اس لیے شعر کہا کیونکہ مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ 9/11 ہوا. 9/11 کے ابھی پہلا جہاز جو تھا وہ بلڈنگ میں ٹکرائے ہوئے 5 منٹ گزرے تھے، ابھی دوسرا جہاز دوسری بلڈنگ میں نہیں ٹکرایا تھا، لیکن امریکہ میڈیا نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ القاعدہ نے کرایا ہے. اب القاعدہ کے پاس نہ جہاز تھے، نہ ماضی میں ایسا کوئی القاعدہ کا جو کوئی ایسا آپریشن سامنے آیا تھا، نہ ان کے پاس کوئی پائلٹ تھے، لیکن القاعدہ کے اوپر پھر وہ پکے ہوتے چلے گئے اور پھر جو ہوا وہ تاریخ جانتی ہے آپ. پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جس ہلٹن ہوٹل میں واشنگٹن ڈی سی میں یہ حملہ ہوا افسوسناک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور میں اپنی حکومت کی جو رائے ہے اور جو وزیر اعظم کا ٹویٹ کیا اس حوالے سے میں بالکل اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسی ہوٹل کے اندر 1981 کے اندر صدر رونلڈ ریگن کے اوپر بھی حملہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ایک ہاٹ سپاٹ تھا اور اس کے اندر ماضی کی بھی تلخ یادیں تھیں موجود. پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ پہ یہ تیسری اٹیمپٹ ہے، اس سے پہلے 2 اٹیمپٹس ان کے اوپر ہو چکے ہیں، ایک میں تو معمولی زخمی بھی ہوئے تھے، جی ہاں، کان کے اوپر جو ہے. اب یہاں بات یہ آتی ہے کہ کیا یہ ایلن اکیلا تھا؟ اس کا دماغی توازن یا وہ جو بھی باتیں وہ تو خیر انکوائری میں پتہ چلیں گی، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ پڑھا لکھا آدمی تھا، کیلیفورنیا یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا اور پھر بعد میں تدریس اسی جگہ کے اوپر پڑھاتا بھی تھا، پی ایچ ڈی اسکالر کے طور پہ بھی وہ رپورٹ اور پھر یہ ہے کہ کھاتا پیتا آدمی تھا، اپنا کاروبار وغیرہ، اس کا مطلب کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. اب اس کے اندر جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان تمام، چاہے وہ کینیڈی کی اسیسینیشن ہو، چاہے وہ پھر 1981 کا واقعہ ہو، 9/11 ہو، پھر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ پہ ماضی کے 2 حملے ہوں، انکوائری کہاں گئی؟ وہ انکوائری کبھی نہیں آتی. اس لیے پہلی بات تو میں یہاں آج کے پوڈ کاسٹ سے یہ چاہوں گا کہ جناب ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری بنائیں جو کہ سپریم کورٹ کے جج امریکہ کے حاضر سروس وہ لیڈ کریں. اور کیونکہ ایف بی آئی اور جو دیگر ہوم لینڈ سیکیورٹی فلانا ڈمکانا یہ جتنی بھی ایجنسیز ہیں، سی آئی اے وغیرہ، یہ تو ظاہر ہے ایک انکوائری، حکومتی اہلکار ہیں تو ظاہر ہے ان کا تو اپنا ہی ایک موقف ہوتا ہے، لیکن یہ انکوائری ضرور سامنے آنی چاہیے. اب اس میں چند سوالات جنم لیتے ہیں جو میں آپ کے سامنے معزز ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ آدمی اکیلا تھا؟ صحیح، کیونکہ جس ہوٹل کے اندر ہمیں ابھی اسلام آباد کا آپ کا بھی اتفاق ہوا، سرینا کے اندر جب ٹاکس ہوئیں تو کتنی سخت سیکیورٹی تھی، اور جب وینیو ڈیسائیڈ ہو گیا تو اس کے بعد تو وہاں جو ہماری جتنی بھی سیکیورٹی میلوں دور تک کوئی بندہ نہیں تھا. چلیں بھائی اس میں اب اس میں دوران میں اس آدمی نے، کیونکہ یہ پتہ چلا ایلن کو کہ صدر ٹرمپ یہاں آنے والے ہیں اور وہاں کمرہ بک کرا لیا، تو یہ پہلے وینیو ڈیسائیڈ ہوا پھر کمرہ بک ہوا نا، یعنی کہ جب ہوٹل کا وینیو ڈیسائیڈ ہو گیا تو تب سے ہوم لینڈ سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی ایجنسی، سی آئی اے، ایف بی آئی، پریزیڈنشل سیکیورٹی اور دیگر پولیس اور دیگر جو ان کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، ظاہر ہے بھائی دنیا کا اتنا بڑا سب سے بڑا ملک ہے وہ، تو ان سب نے وہاں اس آدمی کو ان چیکڈ کیسے آنے دیا اسلحہ سمیت؟ نمبر 1، اسلحہ آ گیا. اسلحہ اگر آیا تو یہ خود لے کے آیا یا کسی نے سپلائی کیا؟ وہ اتنا سائنسی ماہر کہ وہ پرزے اس کے لے کے آئے، پھر اسمبل کرے، پھر اس کو بنائے. ہاں جی، کوئی مطلب اس سے تو بہتر تھا وہ مینوفیکچرنگ شروع کر دیتا. اچھا، پھر اس کے بعد وہ ہوٹل میں کسی کمرے میں تھا، کون سی فلور میں تھا یہ ابھی تک چیزیں سامنے نہیں آئیں، لیکن ہر فلور پہ آپ بہت اچھا جانتے ہیں اس کو، ہر فلور کے اوپر کارڈنز ہوتے ہیں سیکیورٹی کے، مختلف چیکس ہوتے ہیں. یعنی انہوں نے اس کی تو 3 لیئرز بنائی ہوتی نا، یعنی یہ پہلی ٹاپ لیئر ہے، پھر سیکنڈ لیئر ہے، پھر تھرڈ لیئر ہے. تو ہر جو یعنی کہ 2 راستے تھے، ایک تھا ہوٹل کے لفٹ سے آنا اور دوسرا اسٹیئر کیس سے، ہنگامی جو سیڑھیاں ہوتی ہیں اس سے آنا.
ان میں سے دونوں راستوں کے اوپر ان کی وہاں سیکیورٹی موجود تھی. اس سے پہلے باقاعدہ ہوٹل کے کمروں کی سویپنگ کی جاتی ہے جس کے اندر چیک کیا جاتا ہے کوئی میٹل, کوئی ایسے, کوئی ویپن, کوئی کتے جو ہے سراغ رساں کتے ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں. وہ کہاں گیا اور وہ اس کو اس تمام جو جتنی بھی وہ منزل پہ تھا وہاں سے وہ اس جگہ پہ مختلف کارڈنز کو بریک کرتا کرتا یہاں پہنچ گیا. حضور ہم بے وقوف تو نہیں ہیں جو یہ باتیں نہ سمجھیں. پھر اس میں ایک آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے. یہی تو اسرائیل میں ہو رہا ہے. اسرائیل کو یہ اندازہ ہو گیا کہ پاکستان میں ہونے والے مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں اور ان کو یہ نظر آ گیا کہ امریکہ اور ایران تو آپس میں ٹھیک ہو جائیں گے اور امریکہ یہاں سے روانہ ہو جائے گا. جب روانہ ہوگا تو اسرائیل تنہا ہو جائے گا. نیتن یاہو کی بار بار جو جیرڈ کشنر کے ذریعے انہوں نے پیغامات دیے اور خود ٹرمپ صاحب سے بھی بات کی جس پہ ٹرمپ نے اسرائیلی پریزیڈنٹ کو ملٹیپل ٹائمز ریکویسٹ کیا کہ اس کو کرپشن اور جو اس کے اوپر جو ایمبیزلمنٹ کے چارجز ہیں ان کو آپ معاف کر دیں. تو جس کے اوپر یاد ہے کنیسٹ میں بھی خطاب کیا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا جی میں نہیں کر سکتا, یہ عدالت کرے گی, کیونکہ وہاں ایک اپنی سیاست بھی تو چل پڑی ہے جس کا بھی ہم آگے چل کے ذکر کریں گے. یہ کام اسرائیل بھی کروا سکتا ہے اور میرا یہ بہت حد تک شبہ ہے کہ یہ انہی کا کرایا ہوا کام ہے, یہ ان سائڈ جاب ہے. لیکن ایک سوال ہے اور پھر یہ نہیں آپ کے سوال سے پہلے میں آپ کا ایک بات ضرور گزارش کروں. آپ نے یہ بات بہت اچھی کہی کہ فوراً ہی ٹرمپ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جناب وہ ایران پہ میری پالیسی جو ہے وہ غیر متزلزل ہے. یہ 9/11 پہ بھی 5 منٹ کے بعد کہا تھا القاعدہ ہے اور یہاں بھائی ہو سکتا ہے وہ آپ کی جو انٹرنل اقتصادی پالیسیاں ہیں ان سے تنگ ہو سکتا ہے وہ فیول کی پرائسز بڑھنے سے تنگ ہو سکتا ہے وہ بطور ریپبلکن آپ کو اچھا نہ دیکھتا ہو اور بہت کچھ اور ہو سکتا ہے. یہ امیڈیٹلی اس کو ایران کے ساتھ نتھی کرنا, کیا انکوائری ہو گئی تھی اس آدمی کی؟ نہیں. تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ بات کیوں کی؟ اس کا مطلب یہ ہے دیکھیں نا یہ ساری لیڈ کر رہی ہے کہ یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جو انٹرنل ایشوز آ رہے ہیں اپنے ملک کے اندر, جو ان کی جو اینٹی, آپ کو پتہ ہے 55% لوگ تو ان کے مواقع کی بات کر رہے ہیں, اب وہ ایسی صورت کے اندر ایک ماحول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ اپنی ایران کی پالیسی کو نتھی کر لیں اس کے ساتھ اور سپورٹ حاصل کرنا چاہیں. یہ بھی یاد رکھیں یاسر صاحب کہ پہلے سب سے پہلے جو وکٹ اڑی تھی امریکہ کے اندر ڈیورنگ دا وار وہ اڑی تھی وہ کیا نام تھا جو سیکرٹری تھے ملٹری سیکرٹری, نہیں جو ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھا جو کینٹ کا استعفیٰ آ گیا تھا یا لے لیا گیا تھا. پھر آرمی چیف کو نے بھی اس بارے میں جب ان سے سوال سی این این نے کیا تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. ہاں جواب نہیں دیا. پھر اس کے بعد اٹارنی جنرل کی وکٹ گر گئی. لیکن سر پھر اس کے بعد جو ہے وہ آرمی چیف کو ہٹا دیا گیا, پھر نیول منسٹر کو ہٹا دیا گیا جان فیلن کو. تو کس کے ملک میں جو ہے وہ اس کی پالیسی سے اختلاف اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہاں بندے پہ بندہ نکالا جا رہا ہے. تو کیا کہیں اپنے ملک کے لوگوں کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ جناب دیکھو ایران خطرہ ہے اور یہ ایران ہو سکتا ہے اب انکوائری کروائی, اسی لیے میں نے کہا انڈیپینڈنٹ انکوائری کرائی جائے. اسرائیل سپوائلر ہے, اسرائیل کلینڈسٹائن ایکٹیویٹی کرتا ہے, ماضی کے اندر ملٹیپل موساد نے آپریشن اس قسم کے کیے ہیں, سب کو پتہ ہے اس بات کے. یہ خفیہ آپریشن موساد کرتی ہے اور مجھے کوئی اس کے اندر بعید نہیں ہے کہ یہ بھی کام موساد کا نہ ہو. اچھا عبداللہ صاحب, آپ نے جس طرح سے حوالہ دیا, سب سے پہلے اگر ابتدا جو کینٹ سے دیکھی جائے تو جو کینٹ نے تو لاکہیڈ مارٹن کے اوپر ریتھیون کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا کہ اس جنگ کے نام کے اوپر ان کو زیادہ نوازا جا رہا ہے, پیسہ بنا رہے ہیں. اس کا اسرائیل سے کیا تعلق تھا پھر؟ اس کا کمپنی کا ہے نا. اسرائیل کی جو بنیاد ہے آپ دیکھیں, وہ جو کاروبار کرتے ہیں وہ ٹیکنالوجی کے اوپر کرتے ہیں, وہ اپنی ٹیک انڈسٹری کو بیچتے ہیں. اور ٹیک انڈسٹری کہاں کام آتی ہے؟ ملٹری ہارڈ ویئر کے اندر سب سے زیادہ کام آتی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں یہ جو جان فیلن کو, جو کہ منسٹر تھا نیوی کا,
گولڈن نیوی بنانے کا جو گولڈن فلیٹ بنانے کا جو بات کی تھی وہ اس نے کیوں کی تھی, اور وہ اس کے ساتھ ایگری کر رہا تھا فیلن جو تھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ, کیونکہ گولڈن فلیٹ بنے گی تو اس میں نئے وار شپس آئیں گے, ایک وار شپ آپ کو پتہ ہے وہ تو بلینز کا ہوتا ہے. تو اس کے اندر پھر یہی بات تھی کہ یہ, اور ابھی بھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام انڈسٹریلسٹ کو بلا کے کہا کہ ہنگامی حالات کے اوپر جو ہے اپنا وہ تیاری کرو. تو کیوں, یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ ہیں وہ باتیں جن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو کینٹ نے جو کہا تھا اس کا جواب تو نہیں آیا نا, لاکہیڈ مارٹن کا آخر نام آیا ہے نا. تو یہ ہے وہ ساری ریزنز جن کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کنیکشن اسرائیل کے ساتھ ایسے ہے کیونکہ ٹیک انڈسٹری جو ہے وہ ان کے ساتھ کام آتی ہے. اچھا, جہاں تک بات ہے اسرائیل کی, آپ کہتے ہیں کہ اسرائیل پہ انگلیاں اٹھائی جا سکتی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ پہ ہونے والے حملے کی, اور یہ تمام تر جو استعفے ہوئے ہیں یا جبری دستبرداریاں ہوئی ہیں ان کی. تو پھر سوال یہ ہے کہ اسرائیل کے اندرونی حلقوں میں اب تاثر کیوں تبدیل ہو رہا ہے؟ ہمیں سننے کو مل رہا ہے کہ ایئر لیپرڈ اور اس کے ساتھ ساتھ نفتالی بینٹ جو ہیں وہ پھر سے ایک اتحاد بنا رہے ہیں. وہ اتحاد جو 2013-14 میں بنا تھا جب حکومت بنی, اور لیکن کچھ عرصہ چل نہ سکی اور پھر بعد میں بنجامن نیتنیاہو برسر اقتدار آ گئے. تو اب کی بار وہ اپنی پارٹیز کو ضم کرنے کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسے کٹہرے کے اندر لے کے آئیں گے, اور 8 اکتوبر کا سب سے پہلے اس کے اوپر پرچہ کھلے گا اور اس میں دیکھا جائے گا کہ سیکورٹی بریچز کی ہوئی تھیں, اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے گا. تو پھر وہاں پر اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگوں کی آرائی ہے کہ زائنزم والے چہرہ بدل سکتے ہیں, اپنی سوچ نہیں بدل سکتے. تو وہاں پہ چہرہ بدلنے کے امکانات ہیں یا سوچ بدلے جانے کی؟ چہرہ, بات پرسنل پولیٹکس کی ہے نا, یہ کیوں میں کیوں نہیں, سیدھی سی بات ہے. نفتالی بینٹ کو دیکھ لیں یا آپ لیپرڈ کو دیکھ لیں, دونوں کے اندر وہ تو اتنے اگینسٹ ہیں. کیوں پاکستان کو نفتالی بینٹ نے نہیں پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر بات کہی تھی, اس نے کہا تھا ہمارا جو ہے پاکستان کے ساتھ ہمارا جو ہے, جس کے اوپر پھر پاکستان کو رسپونڈ کرنا پڑا تھا. اف یو ریمبر کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پھر الجزیرہ کو انٹرویو دینا پڑ گیا تھا ایسے ہی, اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان از اسٹیبلش نیوکلیئر کنٹری, نو بڈی میسز ود نیوکلیئر پاور, اور ہم جو ہے پھر وہ رسپانس ایسا ہوگا کہ جو دنیا دیکھے گی. تو یہ آخر ان کو انگریزی میں انٹرویو دینا پڑ گیا تھا نا. دس مینس کہ ہم نے اسرائیل کی تھریٹ کو جو ہے, یہ کیونکہ ماضی میں بھی آتی رہی ہیں, یہ آپ ذرا غور کیجئے کیا وجہ ہے کہ بھارت کا انٹیلیجنس چیف جو ہے, جو اجیت دوول ہے, جو آپ انٹیلیجنس چیف تو نہیں لیکن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے, وہ آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے. ہمارا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کام پورے کرتا ہے لیکن نظر نہیں آتا. نظر نہیں آتے. تو پاکستان کچھ تو کرتا ہے جو نظر نہیں آتا, صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لبنان کے محاذ کے اوپر ہم نے یہ دیکھا کہ سیز فائر بھی تھی, حملے بھی تھے ایک مخصوص علاقے کے اوپر, تو کیا آنے والے دنوں میں یہ جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے؟ اس کے امکانات کس حد تک ہیں اور اس کے نتائج کیا رہیں گے؟ حتی الامکان کوشش کرے گا اسرائیل جو ہے, اور خاص طور پہ نیتن یاہو, یہ شاید امریکی صدر کے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. اس کی وجہ ایپسٹین فائل بھی ہو سکتی ہے, بلکہ کافی حد تک ہو سکتی ہے. اس کی وجہ ان کے ذاتی کاروبار بھی ہو سکتے ہیں. یہ جیرڈ کشنر کا کیا مطلب پیچھے بیک گراؤنڈ ہے جس کی بنیاد کے اوپر جیرڈ کشنر کو اتنے بڑے کام دیے جا رہے ہیں, یا وٹکوف کو دیے جا رہے ہیں؟ داماد عظیم ہے, پھر وہ فرسٹ داماد آپ کہیں, جس طرح سے فرسٹ لیڈی سننے میں آیا ہے تو وہ فرسٹ داماد آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. کاروبار ہی تو کرتے ہیں. یہ دیکھیے نا, اب یہ جو باتیں ہیں نا, یہ پھر کیونکہ آپ ویسے بڑے سمجھدار آدمی ہیں, آپ سارا میرے پہ مدعا ڈلوا دیں. تو بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے تمام فیملی ممبرز رج کے بنا رہے ہیں, رج کے, پتہ ہے نا آپ کو؟ ہاں جی, ٹویٹ سے تیل کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں, ٹویٹ سے کتنی دیر پہلے کس جو ہے وہ مارکیٹ کو خریدا جاتا ہے, کون سا سٹاک ہے, یعنی لانگ شارٹ بھی لگاؤ اور ڈاؤن بھی لگاؤ, دونوں لگاؤ, دونوں اور دونوں کے اندر وہ جو ہے وہ پیسہ کماتے ہیں.